الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں اور بہنوں، محسوس ہو رہا ہے کہ آپ میں سے کچھ بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ میری یہ پہلی ملاقات ہے، اور یہ پہلی ملاقات یقیناً ایک بہت مشکل ہوتا ہے اس کو اگلی ملاقاتوں میں تبدیل کرنا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ پہلی ملاقات مزید ملاقاتوں کا سبب بنے۔ اگر یہ ایک خطرہ بھی ہے تو میں چاہتا ہوں یہ سمندر بنے۔ تو آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ آخر کس مقصد کے لیے آپ لوگوں کو میں نے تکلیف دی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ انسان کی پیدائش سے قبل کچھ رشتے ناطے دوستیاں طے ہو جاتی ہے کہ اس آدمی نے کہاں ملنا ہے، کہاں کانا ہے، کس سے دوستی کرنی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے لکھا تھا آج کا یہ مجلس اسی جگہ پر اور اسی لمحے پر، تو یہ تقدیر کیا ایک لکیر ہے۔ اگلی بات جو میں کرنا چاہتا ہوں یہ کہ پاکستان ہمارا گھر ہے۔ اگر اس گھر میں روشنی ہے، اگر اس گھر میں خوشی ہے، اگر اس گھر میں امن ہے، اگر اس گھر میں محبتیں ہیں تو ہم سب اس سے مستفید ہوں گے۔ لیکن اگر اس گھر میں اندھیرا ہے، اگر اس گھر میں نفرتیں ہیں، اگر اس گھر میں ظلم اور جبر ہے، اگر اس گھر میں سانپ اور بچھو ہے، تو ہم کتنا ہی اپنے آپ کو سمیٹے، ایک نہ ایک دن یہ سانپ تمہارے چارپائی پر چڑھے گا، یہ بچھو آپ کو کاٹے گا، اور یہ جو موذی چیزیں ہیں یہ آپ کے لیے، آپ کی زندگی کے لیے تکلیف دہ ثابت ہوں گے۔ تو سوال یہ ہے کہ کیا آج ہمارے ملک میں روشنیاں زیادہ ہے یا اندھیرے زیادہ ہے؟ انصاف زیادہ ہے یا ظلم زیادہ ہے؟ لوگ خوشحال زیادہ ہے یا غربت اور مہنگائی اور بے روزگاری میں جل رہے ہیں؟ ہر کوئی جانتا ہے، ہر کوئی اعتراف کرتا ہے کہ ملک میں ظلم ہے، ملک میں جبر ہے، ملک میں اندھیرا ہے۔ آج بھی اگر آپ موجودہ وزیر اعظم کی تقریر آپ سنیں، جو بیچارہ آج کے دن بھیک مانگنے کے لیے سعودی عرب گیا ہے، دعا کرے اللہ تعالیٰ اس کے کچکول کو بھر دے، تو ان کا بھی یہی بیانیہ ہے کہ پاکستان تباہ ہو رہا ہے، پاکستان میں انصاف نہیں ہے، پاکستان میں روزگار نہیں ہے، پاکستان میں خوشی نہیں ہے۔ اس کا ذمہ دار امریکہ سے زیادہ، برطانیہ سے زیادہ، ہندوستان سے زیادہ آپ کی یہی حکمران ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے ایک بار نہیں بار بار موقع دیا، اور ہر بار انہوں نے وقت کو بھی ضائع کیا، عوام کے ساتھ جھوٹ بھی بولا، عوام کو دھوکہ دیا۔ ابھی اس سیلاب کا زمانہ تھا تو 10 لاکھ لوگ بے گھر ہو گئے، تو مجھے یہ اطمینان تھا کہ چلے 10 لاکھ لوگ بے گھر تو ہو گئے، لیکن عمران خان صاحب نے تو 50 لاکھ گھر بنائے ہیں، تو 10 لاکھ جو پرانی جھونپڑیوں میں رہتے تھے وہ آرام کے ساتھ نئے گھروں میں منتقل ہوں گے، مسئلہ ہی نہیں ہے۔ لیکن پتہ چلا کہ اللہ کے بندے نے 50 لاکھ تو کیا، 25 لاکھ، 25 لاکھ تو کیا، 5 لاکھ، 5 لاکھ تو کیا، 100 گھر تو کیا، ایک گھر بھی نہیں بنایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے وہ بھائی جن کے گھر بہ گئے ہیں سیلاب کے زمانے میں پرسوں سندھ سے آیا ہوں، آج بھی سڑکوں کے کنارے فٹ پاتھوں پر بیٹھے ہیں۔ مرد تو کیا، مرد کے لیے اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ کے ہزاروں اور لاکھوں مائیں بہنیں اور بیٹیاں، 5 سال 6 سال 8 سال کے معصوم بچیاں بھی سڑکوں کے کنارے
پڑے ہیں، اس لیے کہ ہماری حکمرانوں نے جھوٹ بولا تھا 50 لاکھ گھر تعمیر نہیں کر گئے۔ آج بھی اگر آپ لاہور میں گھومے پھرے تو آپ کو فٹ پاتھوں پر وہ ہزار نوجوان نظر آئیں گے جن سے اگر آپ پوچھے تو کوئی ماسٹر ڈگری ہولڈر ہے، کوئی پی ایچ ڈی کر گئے ہیں۔ تو اگر 1 کروڑ کے وعدے، روزگار کے وعدے ہماری حکومت پورا کرتی تو آج آپ کے کم از کم تعلیم یافتہ لوگ تو بے روزگار نہ ہوتے۔ لیکن حکمرانوں نے کیا کیا؟ کارخانوں کے بجائے لنگر خانے بنائے، گھروں کے بجائے مسافر خانے بنائے، اور سوچ اور ترقی کا آغاز یہی سے کیا کہ سابق عمران خان نے بھی کہا تھا کہ قوم کو ترقی کی طرف لے جانے کے لیے میں نوجوانوں کو انڈے دوں گا اور مرغیاں دوں گا اور کٹھے دوں گا، لہذا آپ مرغیوں کے گردنوں پر بیٹھ کر مریخ کی طرف سفر کریں گے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ اگر وہ انڈے بھی دیتے نا جی تو کم از کم 40 دنوں میں نہ صحیح 4 سالوں میں اس سے کوئی چوزا تو نکل آتا۔ اس لیے ساری سیاست جھوٹ کی بنیاد پر ہے، یہ ساری سیاست سراب ہے، فراڈ ہے، اور یہ 75 سالوں سے یہ کھیل جاری ہے۔ آج سے نہیں ہے، 75 سالوں سے یہ کھیل جاری ہے۔ آپ کو یاد ہے ایک آدمی نے کراچی ایئرپورٹ پر قدم رکھا اور ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میرا نام معین قریشی ہے، میں آپ کا وزیر اعظم ہوں، اور ایئرپورٹ پر اس کو پاسپورٹ اور ایئرپورٹ پر اس کو شناختی کارڈ دیا گیا، اگلے دن وہ آپ کا وزیر اعظم تھا۔ تو کیسے ہم آزاد ہیں؟ بس اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو کہتے ہیں کہ میں سلطان ٹیپو ہوں، تو سلطان ٹیپو نے پرانے ہو یا نئے 4 سال گزر گئے، ایک بار بھی امریکہ جا کر ڈاکٹر عافیہ کے رہائی کی بات نہیں کی، اور کہتے ہیں میں سلطان ٹیپو ہوں، میرے ساتھ کوئی حساب کتاب نہ کریں۔ یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ میں تو وقت کا غزنوی ہوں، لیکن ہماری اوپر ابھینندن نے حملہ کیا، پائلٹ تھا انڈیا کا، 72 گھنٹے ساتھ نہیں رکھ سکے، اگلے دن ان کو روانہ کیا بڑے اعزاز کے ساتھ، اور مودی نے کہا کہ مجال ہے کہ یہ میرے پائلٹ کو 72 گھنٹے اپنے ساتھ رکھے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کی بہن حوالہ کیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یوسف رمزی کو ادھر پکڑ کر ڈیرہ غازی خان کے ہوٹل میں امریکہ کے حوالہ کیا، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ریمنڈ ڈیوس کو، جنہوں نے لاہور میں دن کے روشنی میں، لائبہ خانہ آپ کو یاد ہے یا بھول گئے، جنہوں نے 3 آدمیوں کو مارا تھا ریمنڈ ڈیوس نے، لیکن بڑے اہتمام کے ساتھ، اعزاز کے ساتھ رخصت کیا۔ تو یہ ہیں ہمارے آج کے حکمران، ان کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی انڈیا کا خطرہ نہیں ہے، اور شاید انڈیا کا ایٹم بم بھی ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتا جتنا نقصان ان حکمرانوں نے آپ کو پہنچایا ہے۔ اب اگلا میرا آپ سے سوال یہی ہے کہ کرنا کیا ہے؟ ایک کام تو یہ ہے کہ ہر شام صبح ہم سینہ کوبی کریں اور روئیں اور اپنی حالت پر ماتم کریں، لیکن ماتم پر تقدیر نہیں بدلتی، صبح اور شام نہیں بدلتا۔ میں نے اس لیے 30 تاریخ کو مینار پاکستان پر پاکستان کی یوتھ کو بلایا ہے، اس عدم کے ساتھ کہ آؤ جدوجہد کرے اور ایک حقیقی تبدیلی کے لیے، ایک خوشحال پاکستان کی تعمیر کے لیے، ایک پرسکون معاشرے کے تعمیر کے لیے ہم جدوجہد کریں۔ میں نے آج آپ کو اس لیے بلایا ہے کہ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں تنہا یہ کام نہیں کر سکتا ہوں، اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ میرا دست و بازو بنیں۔ آپ میرا دست و بازو نہیں بنتے ہیں تو میں آپ کا دست و بازو بنوں، لیکن ساتھ چلے، مل کر چلے، قدم سے قدم ملا کر چلے، تاکہ کل ہمارے آنے والی نسل کو
ہم ایک ایسا پاکستان نہ چھوڑے جس میں ظلم، اندھیر نگری اور چوپٹ راج ہو۔ اس لیے نوجوانوں سے اپیل کرتا ہوں کہ مزید عبداللہ نہ بنے جو بیگانہ شادیوں میں دیوانہ بنتا ہے۔ آپ کے لیے اپنی شادی کی ضرورت ہے، آپ کے لیے اپنی خوشی کی ضرورت ہے، اور یہ خوشی، یہ سکون صرف اور صرف جماعت اسلامی آپ کو مہیا کر سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جماعت اسلامی حقیقی معنوں میں ایک جمہوری جماعت ہے۔ جماعت اسلامی حقیقی معنوں میں ایک کرپشن فری جماعت ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم پاکستان کو کلین پاکستان بنائیں، گرین پاکستان بنائیں، کرپشن فری پاکستان بنائیں، تو پھر آ کر اس جدوجہد کا حصہ بنے۔ اور میں صرف اس پر اکتفا نہیں کرتا ہوں کہ آپ ہمارے رپورٹنگ کر لیں، رپورٹنگ کے لیے بہت سارے لوگ ہیں۔ میں 10 قدم آگے بڑھ کر آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ آؤ میرے ساتھ چلے کہ گلشن کا کاروبار چلے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔